ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پارہ نمبر 14 دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ حجر مکمل اور دوسرا حصہ سورہ نحل مکمل ہے۔ تو اس پارہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کفار کی آرزو کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کل قیامت کے دن جب یہ کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو جہنم کی آگ میں سڑتا ہوا دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارتے، آج وہ بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ تو سامعین محترم، اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی دنیا میں وقت ہے کہ انسان دار اسلام میں داخل ہو کر، اور جب دار اسلام میں داخل ہو جائے پھر مکمل اسلام کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے، تاکہ دنیا میں بھی اسے عزت ملے اور کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اچھا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے، یعنی میں اللہ احکم الحاکمین ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے ذمہ لی ہے۔ میں نے ہی اس کو اتارا ہے اور اس کی قیامت تک محفوظ رکھنا بھی میرے اللہ احکم الحاکمین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ نزول سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہر طرح کی تغیر و تبدل سے اور ہر طرح کی تحریف تعطیل سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس انداز میں حفاظت فرمائی کہ مکمل قرآن تمام صحابہ کے پاس کچھ نہ کچھ اس کا حصہ لکھا ہوا موجود تھا، اور 25 سے زائد سینوں میں یہ مکمل قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کر دیا تھا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں یہ مکمل قرآن صحابہ کے پاس مختلف اشیاء پہ، چمڑے پہ، لکڑیوں پہ، ہڈیوں پہ اور مختلف چیزوں پہ، اس دور کے مطابق جن چیزوں پہ لکھائی ہو سکتی تھی، صحابہ کرام نے اس قرآن کو محفوظ کیا۔ اگرچہ ایک جگہ پر یکجا نہ تھا، مگر الگ الگ صحابہ کے پاس کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ لکھا ہوا موجود تھا۔ تو کتابت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس کو محفوظ کیا، اور 25 سے زائد سینوں میں مکمل قرآن کریم کو حفظ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اور یہ دونوں سلسلے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مزید بہتری جو ہے وہ کروا کے آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ لاکھوں کروڑوں سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابت میں بھی دیگر جو ہے وہ کئی اس میں سہولتیں پیدا ہوئی ہیں اعراب اور نقطوں کی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے التزام کیا ہے۔ اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی کتاب تو دور کی بات، ایک آیت کی بھی کسی کو توفیق نہیں بخشی۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جن و انس کی تخلیق کیسے کی اس کا ذکر فرما رہی ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، کہ میں نے انسان کو بجنے والی مٹی جو بدبودار اور سیاہ کیچڑ تھی اس سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں کے بارے میں فرماتی ہیں وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، دوسرا جنوں کی پیدائش میں
مٹی استعمال نہیں ہوئی بلکہ آگ کی لو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کی آگ سے جنوں کو انسانوں سے پہلے جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کیوں کی، اس کا مقصد بھی اللہ نے بتلا دیا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لہٰذا ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں دنیا میں عیش و عشرت کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ہر وقت اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ کام ہم احسن انداز میں ادا کرتے ہیں، یا اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ ہے تو ہمیں وہ سستی جو ہے وہ فوراً ترک کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے دیگر مقامات پر انبیاء کے قصے ہماری عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قصے بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے آ کر جب ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کی اہلیہ جو اس وقت جو ہے وہ بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر بھی نہ تھی، تو وہ خوشخبری سن کر جو ہے وہ خوش بھی ہوتی ہیں اور ساتھ تعجب بھی کرتی ہے کہ ایسے عالم میں کہ اب تو اولاد سے مایوس ہو چکی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو گمراہوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ کوئی اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ بن ماں باپ کی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر زیادہ میں اولاد دینے پر بھی اسی طرح قادر ہے اور مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کا ذکر کیا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف گئے اور ان کو باخبر کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے آپ کی قوم کی نافرمانیوں پر اللہ کی جانب سے عذاب لے کر آئے ہیں، لہٰذا گھر والوں کو لے کر رات ہی رات جو ہے وہ اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والوں کے گناہ اس قدر ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو مہلت نہیں دینی، بلکہ اللہ کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ان کے ناپاک وجود کو اللہ نے زمین سے پاک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، لہٰذا آپ راتوں رات اپنے اہل کو لے کر اور اہل ایمان کو لے کر جو ہے وہ جہاں سے نکل جائیے۔ اس کے بعد اصحاب الحجر کا، کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ حجر رکھا ہے۔ قوم سمود میں ایک علاقے کا نام حجر تھا، جہاں کے مٹکے بھی حدیث میں جو ہے وہ ان کا ذکر ہے کہ بڑے مشہور تھے۔ تو اس حجر کے اس مقام کے ذکر کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام بھی جو ہے وہ حجر رکھا گیا۔ تو ان سے مراد اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی میں جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے، بارہا ان کو سمجھانے کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی، بت پرستی چھوڑنے کے لیے کسی صورت بھی آمادہ نہیں تھے۔ مختلف معجزات بھی ان کو دکھلائے گئے، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایسا عظیم معجزہ کہ جس معجزے میں آگے کئی قسم کے معجزات خود موجود تھے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا، پھر نکلتے ہی اس کا جو ہے وہ ولادت کے قریب ہونا، پھر بچہ دینا، اور اس کے بعد اس کی جسامت عام اونٹنیوں سے جو ہے وہ غیر معمولی ہونا، یہ بھی ایک جو ہے وہ معجزہ تھا، اور بہت زیادہ دودھ دینا، یعنی وہ اونٹنی کئی قسم کی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونما کی تھی۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اب ان کے مطالبے پر ان کو نشانی مل چکی ہے، معجزہ دکھلا دیا گیا ہے، اب یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ انہوں نے ایمان لانے کی بجائے، دعوت قبول کرنے کی بجائے بدبختوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی، بلکہ اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں جا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جو ہے وہ فیصلے سے دوچار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخان رسول سے نمٹنے کا بھی خود اعلان فرما رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، ان سے نمٹنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صاف اعلان کر دیجئے، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ آپ واضح واشگاف الفاظ میں ان کو بتلا دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلہ میں کافی ہیں، یعنی ہم ہی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تو یہی گستاخی ہے، کوئی آپ کے شان میں غیر مسلم گستاخی کرے تو تبھی گستاخی ہے، شاید اسی کا یہاں ذکر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی اپنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جیسے آج ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، آج ہم دنیا میں اپنی سب سے بڑی توہین کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں مگر وہ ہمارا حکم نہ مانے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اس نے میری گستاخی کی ہے۔ کیا گستاخی کی ہے؟ میں نے اسے حکم دیا، اس نے حکم نہیں مانا، اس کو ہم گستاخ سمجھتے ہیں۔ اولاد نافرمان کب ہوتی ہے؟ جب وہ باپ کی بات نہ مانے۔ ہم سمجھتے ہیں اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، کیوں بھئی میں نے اسے یہ کہا تھا اس نے یہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہاں شادی کر لے، یہ راضی نہیں ہوتا، لہذا یہ میری نافرمان ہے۔ اور ہم نافرمانیوں پہ غیر شرعی قدم اٹھاتے ہوئے جائیداد سے بھی آگ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے گریبان میں جان کر سوچا ہے کہ ہم نافرمانی کو گستاخی سمجھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا فرض ہے، سنت ہے، ہمیں اس پہ نہ کرنے کا کوئی گناہ ہی نہیں ملے گا، لہٰذا اس کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہی ہے کہ جس طرح ان کی ذات سے محبت کی جائے ان کی بات سے بھی محبت کی جائے، جیسے ان کا ادب و احترام ہے اسی طرح ان کی بات کا ادب و احترام کیا جائے۔ جو صحیح سند کے ساتھ حدیث ہم تک پہنچ جائے، جیسے صحابہ نے عمل کر کے عملی طور پر جو ہے وہ محبت کا ثبوت دیا، یہی روش ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل ذکر فرمائی۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی جو ہے وہ نحل رکھ دیا گیا۔ یہ مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ جب کافر مسلمانوں پر بے تحاشا جو ہے وہ سختیاں اور انتہا کا ظلم کرتے رہے، ایسے عالم میں جو ہے صورت نازل ہوئی ہے۔ بعض مسلمان ان کی سختیوں سے تکالیف سے بے بس ہو چکے تھے، ایسے عالم میں سورہ نحل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرما کر بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنی نعمتیں میں نے تمہیں جو ہے وہ عطا کی ہیں، کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہ جو دعوت کو قبول نہ کرتے تھے ان کے لیے بھی درس ہے کہ دیکھو تمہیں زندگی دی، تمہیں ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا، پھر بھی تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، پھر بھی اس کی دعوت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز جو تمہاری ضرورت تھی تمہیں پیدا کر کے دی، مگر پھر بھی جب تمہیں اس اللہ کی عبادت کا کہا جاتا ہے تم آگے سے انکار کرتے ہو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور کثرت کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور ایک لطفے سے انسان کی جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چوپاؤں کا ذکر ہے اور ان کے مویشیوں کا، جانوروں کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ ان کے فائدے کیا ہیں، گھوڑے اور خچر کے فوائد کیا ہیں، انسان کتنی ان سے جو ہے وہ فائدے اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح بارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بھی میری نعمت ہے، اس کے ساتھ بھی میں اپنے انسانوں کو جو ہے وہ نفع دیتا ہوں، پھر طرح طرح کی نباتات اگاتا ہوں، پھر جانوروں سے تم گوشت جو ہے وہ خوری کرتے ہو، گوشت کا تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح جہاز، کشتیاں جن میں تم سفر کرتے ہو، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے بالآخر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں نے چند نعمتیں ذکر کی ہیں، یہ تو میں نے چند نعمتوں کی
نشاندہی کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جتنی میں نے اپنی نعمتوں کی برکھا تم پہ برسائی ہے، اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ نے ہم سے تقاضا یہی کیا ہے کہ میری نعمتوں کا اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نوازوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو آج دنیا میں ہمیں بہت ساری وہ مصائب اور تکالیف کا سامنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو احسن انداز میں دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں، جو حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور قیامت تک انبیاء کے وارث علماء کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کے دعوت کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف اچھی نصیحت کیجیے، اچھے انداز اپنائیے، اور ساتھ فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، احسن طریقے کے ساتھ ان کو وہ دعوت دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کہیں بحث کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر بھی غصے میں آ کے گالی گلوچ یہ نہیں دائی کی صفت ہونی چاہیے، بلکہ فرمایا کہ اگر بحث بھی کرنی ہے تو جو سب سے اچھا بحث کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ احسن انداز میں تم نے وہ یہ بحث بھی کرنی ہے، بحث میں بھی ایک دوسرے پہ وہ گالی گلوچ پر نہیں اتر آنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے، اور قیامت تک جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہیں، داعیان ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی احسن انداز میں لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ دعوت کی آڑ میں دوسرے کی تذلیل، دوسرے مسلک کی، دوسرے فرقے کی وہ توہین، اور اسی طرح دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ دعوت کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہی حکم دیا گیا، اور ہم بھی اسی کے وہ پابند ہیں کہ ہم بھی دعوت کا انداز وہی اپنائیں جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ایسا انداز اپنائیں گے تو اس کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اپنایا تو اس کے بے شمار فوائد ہوئے۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں جب ہمارا انداز مصنوع نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے بھی متنفر ہوتے ہیں، اسلام سے بھی متنفر ہوتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج میری اور آپ کی، آج کے مسلمان علماء کی اکثریت کی جو دعوت کا انداز ہے وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ہے، حالانکہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے احسن انداز میں وہ ان کو قریب کرنے کے لیے اچھے انداز میں دعوت دینی چاہیے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس دور میں عورت پہ ظلم کی انتہا ہوتی تھی، ان عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ جس دور میں نبی کریم علیہ السلام آئے، قرآن کریم کا نزول ہوا، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی حیثیت اور اس کا مقام بتلا رہے ہیں کہ اس وقت عورت کی حیثیت یہ تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، باپ وہ شرمندگی کے ساتھ اس کا خبر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ اچھا بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوتی کہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بچی کا باپ ہے، اور طرح طرح کی تدابیر سوچتا کہ کیا اب اس ذلت کو وہ برداشت کروں، لوگوں کے تانے سنتا رہوں، اسی طرح اس کو زندہ رکھوں، یا پھر اس کو زمین میں زندہ درگور کر دوں۔ میرے بھائیوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خواتین کو درس دے رہے ہیں کہ تمہیں جینے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ آج تم شرعی احکام پہ باتیں کرتے، غیروں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کی بتلائی سکھلائی ہوئی باتیں پلے کارڈ پہ لکھ کر وہ تم سمجھتی ہو شاید اسلام نے تمہیں حقوق نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہیں حقوق ملتے ہی نہیں تھے۔ اسلام تو آیا ہی عورت کو اس کے جائز حقوق دلوانے کے لیے ہے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پردے کے احکام نازل کیے، جو آج تمہیں ظلم وہ نظر آتا ہے کہ پردے کا حکم وہ شاید ہمارے لیے وہ ظلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری تو
جو ہے وہ زندگی ہی اسلام نے بخشی ہے، تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور اس دور میں یہ عورتوں کی حیثیت کیا تھی، یہ صحیح احادیث میں جو ہے وہ واضح طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتلا دی ہے۔ اس دور کے واقعات سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں عورت کو ذلت امیز جو ہے وہ سلوک کا سامنا کیا جاتا تھا۔ عورت کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، صرف وراثت سے ان نوجوانوں کو حصہ ملتا تھا جو قبیلے کا دفاع کر سکتے تھے، لڑائی کرنے کی جو طاقت رکھتے تھے، صرف ورثاء میں ان کو جو ہے وہ وراثت سے حصہ ملتا تھا۔ عورت کو وراثت سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح 10 آدمی تک ایک عورت سے جو ہے وہ نکاح کر دیتے تھے۔ طلاق کا نظام اسی طرح تھا کہ طلاق دیتے، رجوع کر لیتے، نہ چھوڑتے نہ اس کو جو ہے وہ بساتے، بار بار جو ہے وہ طلاق دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ 2 بار رجوع کا حق ہے، 2 کے بعد جو ہے وہ رجوع کا تمہیں حق ہی نہیں۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو عورت کو اذیت نہ دو، جو ہے احسن انداز میں اس کو فارغ کر دو۔ اس انداز میں اسلام نے تو عورت کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کے جائز حقوق دلائے، وراثت سے اس کو جو ہے وہ حصہ دلایا۔ تو عورتوں کو تو اسلام کی نعمت کو عظیم نعمت سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جینے کا حق دلوایا ہے، ان کے حقوق ان کو دلوائے ہیں، تو جو اللہ نے ان کو احکام دیے ہیں وہ بھی ان کو خوش دلی کے ساتھ ماننے چاہیے، ان میں بھی انہی کی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام سے عورتوں کو نوازا ہے ان میں عورتوں ہی کا نفع ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلائیاں ہیں۔ اگر پردہ کریں گی تو دنیا میں ان کو عزت ملے گی، بہت ساری تکالیف سے، مصائب سے یہ دنیا میں بچ جائیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ جو سوچا چھوڑا جاتا ہے کہ شاید انسان مرد جو ہے وہ عورت پہ ظلم کرتا ہے، اس سے ہمیں آزادی کے لیے جو ہے وہ 8 مارچ کا دن مخصوص کیا جاتا ہے، یہ بھی شرعی لحاظ سے بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد عورت پہ ظلم نہیں کرتا، اکثر عورت پہ ظلم کرنے والی پیچھے جو ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ جیسے یہ مقولہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر عورت پہ ظلم کروانے میں بھی پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شوہر کے اب چند واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے، مگر ساس کے روپ میں جو عورت پہ ظلم کرتی ہے وہ معاشرے کو نظر نہیں آتا۔ وہ ان جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھانے والے، یہ عورت مارچ کرنے والیوں کو نظر نہیں آتا کہ خود یہی عورتیں ہیں جو اپنے لیے حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ اپنی بہو کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو آزادی وہ خود چاہتی ہیں، وہ اپنی جو ہے بیٹے کی بیوی کے لیے وہ آزادی ان کو پسند نہیں ہے، ان کو اپنے متحد اور غلام بنا کے رکھتی ہیں، اور باہر آ کر جو ہے وہ سڑکوں پہ وویلا کرتی ہیں ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے۔ اپنی جو ہے وہ بہو کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں، خود ان کی جو ہے وہ حکمران بن کے بیٹھتی ہیں گھر میں، باہر نکلتی ہیں کہ مرد ہم پہ ظلم کرتا ہے، حالانکہ گھر میں خود ساس کے روپ میں جو ہے وہ اس پہ ظلم کرنے والی عورت ہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل مرد وہ ہر حال میں عورت کا خیر خواہ، عورت کی ذمہ داری قبول کرنے والا، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں اس کی شادی کی، تعلیم کے اخراجات، شادی کے اخراجات کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ بھائی اس کی شادی سے پہلے اپنی شادی پسند نہیں کرتا، باپ جو ہے وہ کمر اس کی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کی شادی کے اخراجات کی تیاری میں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب کسی سے شادی ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس عورت کی عزت کرتا ہے، اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ اکیلا برداشت کرتا ہے۔ یہ سارے تو عورت کے لیے تحفظ کا باعث تھے، جن کو آج میڈیا پہ غیر ملکی ایجنڈے کے پیش نظر جو ہے ایک ظالم کے روپ میں پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اکثریت جو ظلم کرنے والی خواتین ہی ہوتی ہیں، تو نام سارا جو ہے وہ مردوں کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی حیثیت بتلاتے ہیں کہ اس دور میں عورت کی ویلیو یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیدائش کی خبر سنتے ہی باپ کا جو ہے وہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ اچھا بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ اسلام نے اس کو عزت دی، اس کو رحمت قرار دیا، اور اس کے عورت کے قدموں کے نیچے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ماں کے روپ میں اس کو عزت دی، بیوی کے روپ میں عزت دی، بیٹی کے روپ میں عزت دی، اور اسی طرح تمام بہن کے رشتوں میں
تمام رشتوں میں اس کو وراثت میں سے حق بھی دلوایا اور اس کو جو ہے وہ اس کا جائز مقام بھی اس کو دلوایا۔ عورتوں کو تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے ان کے حقوق ان کو دلوائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات اور معاملات میں عدل کا حکم دیا ہے اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرنے اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی طرح واضح برائی سے، ظلم سے اور منع کردہ کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی نحل پہ رکھا تھا، تو اس مکھی کا، شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، صرف شہد کی مکھی پہ تحقیق انسان پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہی نشانی اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ جو اس کا نظام ہے، جس طرح ان کا جو ہے وہ سارا سیکورٹی سسٹم، جو انداز اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عقل اور شعور عطا کیا ہوتا ہے، جس انداز میں یہ شہد تیار کرتی ہیں اور ان کا رہن سہن، اگر وہی انسان پڑھ لے، سن لے، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اس کائنات کو چلانے والا، اس مخلوقات کو اتنی سمجھ بوجھ عطا کرنے والی کو ذات ضرور موجود ہے، اور وہ ذات اللہ احکم الحاکمین کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے توحید کا اتنا درس دیا، توحید کے لیے اتنے مصائب برداشت کیے، اتنا اللہ کی توحید کے لیے کام کیا کہ جتنا ایک امت کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہمیں بھی اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اس حصہ میں قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں برائی کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے، برائی تمہیں مزین کر کے دکھلاتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم بھی نیک عمل ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو سمجھ کے عمل کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو شیطان تمہیں اس کام سے روکے گا۔ جب تم قرآن پڑھو گے طرح طرح کے وسواس ڈالے گا، تمہیں قرآن سے روکے گا، تمہیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا سبب ہے، کہیں تمہیں اس کے معنی و مفہوم کا غلط ذہن میں لا کے تمہیں گمراہی کے راستے پہ شیطان نہ ڈال دے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا عظیم جو ہے وہ عمل ہے۔ اس عمل میں شیطان وسوسے ڈال کر جو ہے وہ خلل نہ ڈالے، اس کے فوائد سے ہمیں جو ہے وہ محروم نہ کر دے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، وہاں شیطان سے بھی ہمیں متنبع فرما دیا۔ ایک تو ہمیں اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم گناہ گاروں کی اللہ سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود شیطان جو ہے وہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ شیطان سے بدتر اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں، جس کو اللہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ محروم کر چکے ہیں، وہ بھی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، پیغمبر کے امتی ہیں، اگر ہم سے خطا ہو جائیں گی تو ہمیں تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جتنے بھی گناہ گار ہو، میرے سے معافی مانگنے میں تمہیں کوئی جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، میری رحمت سے تم امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، بلکہ جب بھی تم سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو جائے فوراً مجھ سے معافی مانگ لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہوں، معافی کو پسند کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح اس واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ہمیں اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ اس کا کام ہے تمہیں صراط مستقیم سے روکنا۔
وہ تمہیں صراط مستقیم سے روکنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ اب اتنا سپر پاور ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہمارے خون میں خون کی طرح جو ہے وہ چلتا ہے، ہماری رگوں تک جو ہے وہ اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو ایسے اپنے سخت ترین اتنی طاقت والے دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچاؤ کا طریقہ بھی ہمیں ایسا بتلا دیا کہ جو اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ وہ ہم سے جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس سپر پاور دشمن کے لیے ہمیں ایٹم بم بھی یہی دیا، فاستعذ باللہ، کہ اب ظاہری بات ہے وہ دشمن ایسا ہے نہ تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہارے پاس اتنا طاقت اور قدرت ہے تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ اب جب دشمن اتنا سنگین ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے، اس کے لیے ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو پاورفل ہو، جو اس سے تحفظ کی ضامن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاورفل ٹیکنالوجی دی ہے کہ اگر وہ پاور والا ہے تو میں اللہ اس کو پاور دینے والا ہوں، ساری پاور کا اختیار تو میرے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو بچنے کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے آپ کو میری پناہ میں لے آؤ۔ جب کوئی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتا ہے تو پھر اگرچہ وہ کتنے بھی اختیار اور قدرت کا مالک شیطان ہے، اس کا کوئی وار نہیں چلتا، وہ اسی وقت وار کرتا ہے جب ہم اللہ کی پناہ میں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی ایسا کام جو اللہ اور اس کی نافرمانی ہو، یا اس کام کرنے پہ ہمارا دل جو ہے وہ کپ کپائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ برائی یہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر تم یہ سمجھو کہ اس کا کسی کو علم نہ ہو۔ تو یہ انتہائی نقطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہم کرنے لگیں جس کے بارے میں ذہن میں جو ہو کہ اس کو کوئی دیکھے نہ، کسی کو علم نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کام سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ نافرمانی والا کام ہے، شیطان ہم سے وہ کام کروانا چاہتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس برے کام سے اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کی جو ہے وہ ویلیو ہمیں بتلا دی۔ دو صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے تھے کہ جو ایک دوسرے میں غصے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ چکے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمہ پتہ ہے، اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا سارا غصہ جاتا رہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا ایٹم بم اور بڑا پاورفل ہتھیار ہے جو شیطان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم جہاں دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بالخصوص جب قرآن پڑھنے لگے، قرآن سمجھنے لگے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان تمہیں بہکاوے نہ، صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی تا حیات شیطان لعین کے حملوں سے بچنے کی اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔